بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی جا رہی ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف میں موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حدیث کے عربی الفاظ ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة۔ اس کا ترجمہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ میں سے وہ سارے لوگ نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اور ان کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی بھلائی تھی۔ پھر وہ لوگ بھی نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور ان کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر بھی بھلائی تھی، اور اس کے بعد وہ لوگ بھی جہنم سے نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور ان کے دل میں ذرہ برابر بھی بھلائی تھی۔ یہ ترجمہ ہوا۔ اس کے بعد تھوڑی سی اس کی وضاحت کی جائے گی۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جو بھی مومن ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو دل سے ماننے والا ہوگا، صرف ایک اللہ کو ماننے والا ہوگا مومن، تو اس کو ایک نہ ایک دن ضرور اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یعنی وہ مومن جس کے پاس ایمان بھی ہے اور نیک اعمال بھی ہیں، گناہوں سے بھی بچتا تھا، وہ تو پہلے ہی مرحلے میں، شروع ہی میں وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن وہ مومن جس کا ایمان کمزور تھا، نیک اعمال موجود نہیں تھے، گناہ زیادہ تھے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا قانون جو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے، حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایسے گنہگاروں کو، جو مومن ہیں لیکن گنہگار ہیں، ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا، لیکن ان کے دل میں ایمان ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہ ایک دن ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیں گے۔ اس حدیث میں اسی کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جو بخاری شریف اور مسلم کے اندر موجود ہے، طویل حدیث ہے، اس سے بھی اس مضمون کی اور مزید وضاحت ہوتی ہے۔ میں اس حدیث کا خلاصہ بتا رہا ہوں تاکہ یہ حدیث سمجھنے میں آسانی ہو کہ گنہگار مسلمان کل قیامت کے دن جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ ان کے حق میں نجات پانے والے جو مومن ہیں، جو پہلے ہی سے جنت میں جا چکے ہیں، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دربار میں بڑی عاجزی کے ساتھ درخواست کریں گے کہ اللہ، جو مومن جہنم کے اندر موجود ہیں ان کو بھی آپ اب نکال لیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا اور ان کی درخواست مومنوں کی قبول فرمائیں گے اور ان کو اجازت دیں گے اللہ تعالیٰ کہ جاؤ جہنم کے اندر جو وہ مسلمان جس میں ایک دینار کے برابر بھی خیر ہے، خیر تمہیں نظر آئے، یعنی ایمان ہو ایک دینار کے برابر، دینار مانے جیسے ہمارا سکہ ہوتا ہے، کوئن، ویسے دینار ہوتا تھا، تو دینار کے برابر، ایک سکے کے برابر بھی خیر تمہیں نظر آئے، یعنی اس کے اندر ایمان ہو، اس کو بھی جہنم سے نکالو۔ چنانچہ ایک بہت بڑی تعداد جہنم کے اندر سے نکال لی جائے گی جن کے دل میں ایک سکے کے برابر ایمان تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسلمانوں کو جو جنتی ہیں ان کو اجازت دیں گے کہ اب جاؤ
ان لوگوں کو بھی جہنم سے نکالو جن کے دل میں آدھا دینار کے برابر بھی خیر ہے یعنی ایمان ہے۔ چنانچہ ایک بہت بڑی تعداد اس کے بعد جہنم سے نکال لی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ جاؤ ایسے لوگوں کو بھی نکال لو جن کے اندر ذرہ برابر بھی خیر نظر آئے، اس سے بھی کم درجے کا ایمان ہو، جیسا کہ جو حدیث شروع میں پڑھی گئی اس کے اندر ہے جو کے دانے کے برابر ایمان ہو، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالنے کا حکم دیں گے۔ چنانچہ یہ مومن جائیں گے اور بہت سارے لوگوں کو اللہ کے حکم سے اجازت سے جہنم سے نکالیں گے۔ اب اس کے بعد مومنین جو سفارش کرنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے اللہ اب دوزخ میں ہم نے کچھ بھی خیر رکھنے والا آدمی نہیں دیکھا ہے، یعنی اب ہمیں کوئی بھی ذرہ برابر ایمان والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ فرشتوں کی بھی سفارش ہو گئی اور نبیوں کی بھی سفارش ہو گئی، مومنین کی بھی سفارش ہو چکی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی پہلے تو بہت سارے لوگوں کو نبیوں کی سفارش سے نکالا جائے گا جہنم سے، مسلمانوں کو، پھر بہت سارے مومنوں کو فرشتوں کی سفارش سے نکالا جائے گا جہنم سے، پھر مومنوں کی سفارش سے بھی بہت سارے جہنمیوں کو نکالا جائے گا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ اب ارحم الراحمین یعنی اللہ کی باری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود اپنی مغفرت اور رحمت کے ہاتھ سے ایسے لوگوں کو بھی جہنم سے نکالیں گے جنہوں نے کبھی بھی کوئی نیک کام نہیں کیا ہوگا، یعنی صرف ایمان تھا لیکن کبھی انہوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور اپنی رحمت سے جہنم سے نکالیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ ان کے بارے میں آیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس بہت ضعیف، بہت ہی زیادہ معمولی درجے کا ایمان ہوگا، صرف ایمان ہوگا، عمل کچھ نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال دیں گے۔ تو آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ ایمان بہت عظیم دولت ہے کہ اس عظیم دولت کی وجہ سے اگر کوئی مسلمان ایسا ہے جو گناہ کرتا تھا، نمازوں کو چھوڑتا تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، حج نہیں کرتا تھا، مال ہونے کے باوجود صدقہ نہیں دیتا تھا، جھوٹ بولتا تھا اور اس طرح کے گناہوں میں مبتلا تھا، اور وہ بغیر توبہ کے دنیا سے چلا جائے، اس نے اللہ سے معافی بھی نہیں مانگی، تو ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نام اعمال میں ان کے اعمال اور گناہ کو تولیں گے۔ اگر گناہ زیادہ ہیں ان کے تو ان کو کچھ مدت کے لیے جہنم میں بھیجا جائے گا، لیکن پھر ان کے ایمان کی وجہ سے ایک نہ ایک دن ان کو جہنم سے ضرور نکالا جائے گا، اور ایمان یہ ایسی عظیم دولت ہے کہ ایک نہ ایک دن جنت ضرور مل جائے گی، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، وہ ایک نہ ایک دن جہنم سے ضرور نکالا جائے گا اور جنت میں بھیجا جائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک ڈرنے کی بات آخر میں یہ ہے، یہ تو خوشخبری ہو گئی کہ الحمدللہ ایمان کیا رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو وہ ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا، یہ خوشی کی بات ہے۔ لیکن ڈرنے کی بات یہ ہے کہ جو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ ایک دن بھی اگر ڈالا جائے، ایک مہینہ بھی اگر ڈالا جائے یا اس سے بھی کم مدت کے لیے ڈالا جائے تو بھائیو وہ جہنم کی آگ بہت ہی زیادہ تیز ہے، تو اس جہنم میں کچھ دن کے لیے بھی جلنا یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ معمولی سزا نہیں ہے، بہت بڑی سزا ہے۔ تو لہٰذا ایک حدیث میں آتا ہے کہ جن لوگوں کو، جن مومنوں کو جہنم سے نکالا جائے گا وہ اس حال میں نکالا جائے گا کہ وہ جہنم کے مسلمان جل کر کوئلہ بن چکے ہوں گے، جسے کولسا بولتے ہیں، تو جل کر کوئلہ اور کولسے کی طرح بن چکے ہوں گے، اس کے بعد ان کو نکالا جائے گا۔ اور ایک بات یہاں پر گھبرانے کی یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ دنیا کے 1000 سال اللہ کی نظر میں ایک دن کے برابر ہیں۔ تو اب اگر اللہ تعالیٰ کسی کو جہنم میں اس کے گناہوں کی وجہ سے، نماز چھوڑنے کی وجہ سے اور دیگر گناہوں کی وجہ سے ایک دن بھی اگر اللہ جہنم میں ڈالیں تو اللہ کے اعتبار، اللہ کی نظر، اللہ کے اعتبار سے ایک دن بھی جہنم میں ڈالیں تو دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک دن اگر اللہ ڈالیں گے تو مومن کو 1000 سال جلنا پڑے گا۔ کون 1000 سال جلنے کی طاقت رکھ سکتا ہے؟
اور یہ بہت ہی زیادہ ڈرنے اور گھبرانے کی بات ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے کہ جو جہنمی مسلمان آخر میں، سب سے آخر میں نکالا جائے گا، وہ 7000 سال کے بعد نکالا جائے گا۔ آپ اندازہ کریں 7000 سال کے بعد نکالا جائے گا۔ تو اس لیے بھائیو، ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے، گھبرانے کی ضرورت ہے، اور اللہ سے سچی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر دن توبہ کرتے رہنا چاہیے، ہر دن معافی مانگتے رہنا چاہیے، تاکہ ہمارے گناہ معاف ہوتے رہیں۔ اور ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم گناہ نہ کریں، ہم نیک عمل میں آگے بڑھیں، ایمان کو مضبوط کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، تاکہ پہلی فرصت میں جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔